اسکن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، وہ چاہے رنگ کے حوالے سے کہہ لیجیے، وہ چاہے فائن لائنز کے حوالے سے کہہ لیجیے، گلو اینڈ فیئرنیس، اس کے لیے کوئی چیز بتائیے گا؟ جس کا جگر پراپر کام کرتا ہے، ٹھیک کام کرتا ہے، اچھے سے کام کرتا ہے، اس کے چہرے پر آٹومیٹکلی گلو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ہمارے یہاں ہربل پروڈکٹ ہے، ایک سنگل انگریڈینٹ ہے اونٹ کٹارا کے نام سے. اگر اس کو ریگولر استعمال کریں آٹومیٹکلی گلو آنا شروع ہو جاتا ہے. لگانے کے لیے بھی اسی کا لیپ لگایا جا سکتا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ سمپل پانی کے اندر اس کی پیسٹ بنانی ہے بس. اسکن ٹائٹننگ کا بڑا زبردست فارمولا ہے، اور وہ بھی ایسی سادی چیزیں ہیں. ایکنی کے لیے کچھ؟ اس کے لیے صرف ایک پٹ کنڈا ہے اور ہر پنساری کے پاس سے مل جاتی ہے آسانی سے. آنکھوں کے گرد حلقوں کے حوالے سے بتائیے گا. اس کے لیے پینٹ آئل بہت زبردست کام کرتا ہے. اس کے علاوہ کھیرا اور ٹماٹر بڑا آپ کو پتہ ہے بہترین ہے. اور رات کو نمکین پانی کے غرارے کریں. ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ اس موسم میں اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں. اسرول اور مگاں ان کو ہم وزن لے کر پاؤڈر کرنے کے بعد صبح اور شام ایک چھوٹی چمچ. جو لوگ خراٹے لیتے ہیں اس کا بھی کوئی علاج، کوئی اس کا بھی طریقہ ہے؟ جو ہے خراٹے والا پیشنٹ اگر چاہے مان جائے کہ میں خراٹے لیتا ہوں اور وہ ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے بہت بہترین حل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں. اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں حکیم سید مشرف زیدی صاحب، اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ صحت کے حوالے سے کچھ ایسے نسخے، کچھ ایسی چیزیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے جو آپ کو صحت مند رکھیں گے، اور ایسی بیماریاں جن سے گھر بیٹھے بچا جا سکتا ہے، علاج کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بات کریں گے. جس میں سپر فلو ہے، جس کے اندر اسکن کے مسائل ہیں، جس کے اندر آپ کا جو فری لانسرز ہیں ان میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، اس کے اوپر فالج پہ، ہارٹ اٹیک پہ اور بلڈ پریشر پہ، یہ ہمارا موضوع ہوگا جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. مجھے صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو اسکن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، وہ چاہے رنگ کے حوالے سے کہہ لیجیے، وہ چاہے فائن لائنز کے حوالے سے کہہ لیجیے، یا آپ کے جو ایجنگ فیکٹرز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، ایکنی ہے، یہ سارے. تو ہم اس کو سب سے پہلے گلو اینڈ فیئرنیس، اس کے لیے کوئی چیز بتائیے گا. اینٹی ایجنگ، لانگجیوٹی، یہ پوری دنیا میں بہت زبردست ٹاپک ہے اس وقت. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس کی اویئرنیس آتی جا رہی ہے. اسکن کیئر اور لانگجیوٹی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو آپ کے ناظرین کے لیے آج جو چیزیں میں لایا ہوں اس میں پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لانگجیوٹی کو، کہ ایج کیسے روکی جا سکتی ہے، اور جو ایج ہے اس کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے. ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ ریورس بھی ہوتا ہے. اوکے. اچھا، اس کا گلو جو ہے وہ چہرے سے پہلے نظر آنا شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایجنگ جو ہے نا، وہ بال، چہرہ، ہماری قوت، اعصابی طاقت، چلنے پھرنے کی، ایون سوچنے کا جو ہے ہمارا، وہ یہ سارا جب ضعیف ہونا شروع ہوتا ہے انسان، تو اس میں ایجنگ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. ناخن کمزور ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، آسٹیوپروسس شروع ہو جاتا ہے. تو اب جو پروسیس جس پر لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے، اس میں ہربل میڈیسن سے جو وہ اینٹی ایجنگ پر بھی کام کر رہے ہیں اور لانگجیوٹی پر بھی کام کر رہے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک غذائی عادات، ان کو بہتر کرنا ہے، لائف سٹائل چینجز کرنی ہے، اور ورزش کے طریقے ٹھیک کرنے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جم جو ہے وہ طاقت کے لیے، صحت کے لیے بہترین ہے. اب نئی ریسرچ کے مطابق جم صرف اسپورٹس پرسنس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ بھائی، رنگ گورا کرنے کے لیے گلوٹاتھائیون بہت آج کل چل رہا ہے، لیکن آپ ایک ایسی چیز بتانے لگے ہوں آپ کے ناظرین کے لیے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی، اور لیکن یہ استعمال ہو رہی ہے بہت زیادہ. چہرے کی رنگت کا اور فیئرنیس کا، گلو کا جو تعلق ہے وہ ہے جگر کے ساتھ. جس کا جگر پراپر کام کرتا ہے، ٹھیک کام کرتا ہے، اچھے سے کام کرتا ہے، اس کے چہرے پر آٹومیٹکلی گلو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ہمارے یہاں ہربل پروڈکٹ ہے، ایک سنگل انگریڈینٹ ہے اونٹ کٹارا کے نام سے. انگلش میں سیلیبم مریانم بولتے ہیں اس کو. اگر اس کا ایکسٹریکٹ نکال لیں تو وہ نیوٹراسوٹیکل کی پروڈکٹ ہے، کروڈ لیں تو ہربل کی پروڈکٹ ہے، اور اگر اس کا الکلائڈز نکال لیں سیلیبم مریانم کا، سیلیمرین، تو وہ ایلوپیتھک میں بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ گلوٹاتھائیون جو ہے اس کا بہت بہترین متبادل ہے. اگر گلوٹاتھائیون بہت مہنگا ہے
اور اس کے سائڈ افیکٹ ہے, اس کا سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. صحیح. یہ ہیپاٹائٹس میں بھی کام کرتا ہے, جگر کے باقی امراض میں بھی کام کرتا ہے, اور اگر اس کو ریگولر استعمال کریں صبح شام, صرف اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں ہے, تو آٹومیٹکلی گلو آنا شروع ہو جاتا ہے. لگانے کے لیے بھی اسی کا لیپ لگایا جا سکتا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ سمپل, یہ پودا جو ہے آسانی سے پنساریوں کے پاس ملتا ہے, اونٹ کٹارا کے نام سے. تو اس کو سادہ پانی کے اندر, سمپل پانی کے اندر اس کی پیسٹ بنانی ہے بس. ٹھیک ہے. پیسٹ بنانی ہے, اور اس کو سمپل رات کو سوتے وقت لگانا ہے, اور سونے سے پہلے اس کو اتار بھی لیں چاہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا, اور یہ 100% افیکٹو ہے, اور بالکل سائڈ افیکٹ سے پاک چیز ہے. اچھا, اسی طرح نا ایک بہت زبردست چیز ہے, کیلے کے چھلکے کے اندر اگر رات کو آلو اس کا کچومر بنا کر اس کو یعنی کہ میش کر کے رکھ دیا جائے تھوڑی دیر. ابلے ہوئے آلو کا؟ ہاں نہیں, کچے آلو کا. کچے آلو کا, کچے آلو کا. اچھا. کیلے کے چھلکے میں کچے آلو کو میش کر کے اس کو رکھ دیں تھوڑی دیر. اس کے بعد اس کو ان دونوں کو میش کر لیں رکھنے کے بعد. اچھا, وہ رات کو لگا لیں. مکسچر جو ہے نا, یہ گردن کے پیچھے جو بلیک لائنز آ جاتی ہیں, اب دیکھ مردوں میں بھی بہت زیادہ آتی ہیں, خواتین میں بھی آتی ہیں, یہ ان پر بھی بہت زبردست کام کرتا ہے, اور چہرے پر بھی بہت زبردست کام کرتا ہے. ویری گڈ, زبردست. اچھا, اس کے علاوہ نا سادی چیزیں آج آپ کے ناظرین کے لیے لایا ہوں. دالوں سے بہت اچھا چہرے پر گلو آتا ہے. مطلب گھروں میں جو استعمال ہونے والی ہمارے دالیں ہیں, تو اس میں صرف دال مونگ لینی ہے 1 چمچ. ٹھیک ہے. 1 چمچ دال مسور لینی ہے, اور اس کے اندر بادام تھوڑے سے ڈالنے ہیں, سادے کچے, روسٹڈ نہ ہو, 5 عدد. اور اسی کے اندر ہلدی 1 چٹکی ڈال دیں. یہ جو چیز تیار ہوگی نا, اس کو 1 کپ دودھ کے اندر پوری رات بھیگنے دیں. ٹھیک ہے. جب یہ پوری رات مکمل بھیگا رہے تو صبح اس کو گرائنڈ کرنا ہے اسی دودھ کے اندر. اچھا, جب گرائنڈ کر لیں اس کو ماسک کے طور پر لگانا شروع کریں. صحیح. وہ کہیں پارٹی میں جانا ہے تب بھی, اور اس کے علاوہ بھی تیاری کریں. تو یہ اینٹی ایکنی بہترین ہے, اس کی آتی ہے, چہرے پر گلو بڑا بہترین آتا ہے اس سے. اور یہ مستقل سکن کیئر ہے, مطلب یعنی کہ صبح کے وقت بھی لگایا جا سکتا ہے, پارٹی میں جانے سے پہلے بھی لگایا جا سکتا ہے, رات کو بھی لگایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک سکن ٹائٹننگ کا بڑا زبردست فارمولہ ہے, اور وہ بھی ایسی سادی چیزیں ہیں جو سکن ٹائٹننگ بیلی کی ہو, چہرے کی ہو, گردن کی ہو, حاملہ خواتین کی پریگننسی کے بعد والے جو نشان ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بڑا زبردست کام کرتا ہے. جو خواتین اور یا مرد بھی وزن کم کرتے ہیں ان کے ہاں بھی نشان پڑ جاتے ہیں. ہاں جی, بالکل ہو جاتا ہے جی. اس میں اس بڑا سادہ سا ہے, 4 بھنڈیاں لینی ہیں. ٹھیک ہے. سادی, مطلب تھوڑی سی بڑی ہوں جس میں لیس زیادہ ہو. ہم نے اس کے بھنڈیوں کے لیس سے اصل میں کام لینا ہے. اور اس کے اندر 4-5 میتھی کی ڈنڈیاں ڈالنی ہیں صرف, مطلب پتے اتار کے صرف ڈنڈیاں. اور اسی میں پالک کی ڈنڈیاں 4-5 ڈالنی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ثابت چیکو, مطلب وہ گدے اور چھلکے سمیت. ٹھیک ہے. اچھا, اس سارے کو نا آدھے کپ پانی میں ڈال کے ہلکا ہلکا پکانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. آدھا کپ, بالکل بہت تھوڑا سا پانی, ان کو مکس کر کے آدھا کپ کرنا ہے, اور اس کو 15 سے 20 منٹ پکائیں. اور اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو چھان لیں. اس کی وہ جو ایک لیس دار سی جو نکلتی ہے نا پیسٹ بنے گی جو, وہ ٹائٹننگ میں بہت کام کرتی ہے. اوکے. ہاں, بہت زبردست. وہ ڈیلی لگا لیا کریں. وہ ڈیلی لگائیں, 2 ٹائم پہ لگائیں بلکہ. اوکے. ہاں, تو وہ کتنے عرصے میں رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے؟ یہ 1 ہفتے میں. اور 2-3 بار استعمال کرتے رہے. یہ ریگولر کیا جا سکتا ہے نا, مطلب کیا جا سکتا ہے جہاں معاملہ, کیونکہ وہ یہ ایجنگ کو ریورس بھی کرتی ہے. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی جی. ایکنی کے لیے کچھ؟ ایکنی کے لیے ایلو ویرا بہترین چیز ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ جو ایکنی اگر تو اندر سے پرابلم نہیں ہے, جو بچی ہماری ہیں جن کو بلوغت کے وقت آ رہا ہوتا ہے, اگر ان کے جو ہے نسوانی امراض کو چھوٹے موٹے اگر ہیں تو وہ ٹھیک کرنے چاہیے پہلے. اور جہاں کہیں دانہ نکل رہا ہے پہلے ایلو ویرا کا گدا لگا دیا جائے. صحیح. تو وہ بہت بہترین کام کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل. اچھا, اس کے علاوہ ایجنگ لائنز اور جو فائن لائنز ہیں, میں جیسے پہلے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ جو لانگجیوٹی پر جو کام ہو رہے ہیں ہمارے ہاں,
اس میں یہ لگانے والی نسخے اور جو کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ لائف سٹائل چینج کی بھی ہے. ہم اس پر الگ سے ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں وہ صبح سے دوپہر اور شام تک کی جو روٹین ہے، کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں کھانی چاہیے. سما بھی میرے ساتھ اپنے ساتھ ہی معاملہ ہوا تھا کہ کرونا کے بعد ڈائریا میرا جو ہے نا، وہ کرونا کا جو آخری والا جو تھا نا وائرس ویریئنٹ تھا، ڈائریا کرتا تھا ساتھ ساتھ، اور باڈی کے اندر جو سب سے کمزور پارٹ ہوتا تھا اس پر اٹیک کیا کرتا تھا. اچھا، میرا ڈائریا ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ اٹیک ہو جاتا تھا. وہ ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا تھا یہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ کیا نکلی تھی؟ وہ ہمارے گھر کا واٹر ڈسپینسر، اس میں فلیجلم بن جاتا تھا. تو میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر دانیال، انہوں نے مجھے پٹکھنڈا شروع کروایا. صحیح. اچھا، اس میں کیا ہو رہا تھا کہ مجھے 4-5 ماہ یہ رہا ڈائریا. یہ آپ کے ناظرین کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ڈائریے سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے، منرل ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایجنگ کا پروسیس اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. مطلب بہت جلدی جو ہے نا آ جاتا ہے. تو وہ اس کے لیے صرف ایک پٹکھنڈا ہے، سادی سی یہ ہرب ہے، اور ہر پنساری کے پاس سے مل جاتی آسانی سے. اب تو آن لائن بھی مل جاتی نا، گوگل کریں، خالص پنسار لکھیں تو وہ کافی ساری آپشنز مل جاتی ہیں. تو خالی پٹکنڈا لے لینا اگر کسی بھی بیماری کی وجہ سے ایجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، مطلب ایج ہے 30-35 سال، اور وہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اس طرح کی بیماری ہو گئی ہے اور اس سے ایج زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، تو پٹکنڈا بہت زبردست کام کرتا ہے. اور یہ کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ کھانے کے بعد صبح دوپہر شام ایک چھوٹی چائے کی چمچ، اگر وہ نہ کھائی جائے، تھوڑا سا وہ حلق میں لگتا ہے، تو بڑے کیپسول ایمٹی ملتے ہیں، وہ بھر لیے جائے. صحیح. تو وہ بڑا بہترین کام کرتا ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ ایجنگ کا جو مسئلہ ہے نا، جو سکن کے اوپر جو فیل جو آتی ہے، تاثر آتا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو رہا ہے، جلد خشک ہو رہی ہے، اس میں چائے کافی کے ساتھ ساتھ اسموکنگ کا بہت ہے. جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں نا، ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ، بادی اشیاء، اور یہ جو ہم جنک فوڈ لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایجنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور مطلب وقت سے پہلے ہوتی جا رہی ہے. اچھا، اس کو روکنے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑی جائیں، لائف سٹائل بہتر کیا جائے، تھوڑی بہت واک سٹارٹ کی جائے. اور اس میں ایک بہت زبردست چیز ہے، یہ میں ہر پیشنٹ کو بتاتا ہوتا ہوں اپنے. میں اولا ڈاک پر پیشنٹ دیکھتا ہوں، الحمدللہ انٹرنیشنل مریض بھی آتے ہیں. تو جو پاکستان میں جو اولا ڈاک کے ذریعے بکنگ کراتے ہیں، یا اس طرح کی جو اور بھی ایپس ہیں، تو ان میں اویئرنیس ہوتی ہے زیادہ پہلے سے بہت سارے معاملات. اور جو پاکستان سے باہر کے مریض ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کو جو چیز ہم بتاتے ہیں، وہ پرہیز جو بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو ذرا پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں ٹھیک رہے گا. اس میں جو یہ اسکن کیئر کرنی ہے جس کسی نے بھی، اس کو اپنی نیند پوری کرنی ہے. بالکل صحیح. اور نیند جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عشاء سے تہجد تک. ٹھیک ہے. فجر کی اذان سے پہلے تہجد تک کی جو نیند ہے نا، اس میں ساری باڈی کا جو ہے نا ریپیئرنگ کا عمل ہو جاتا ہے مکمل. صحیح. اور اگر ہم نے وہ ٹائم ضائع کر دیا، اور وہ تو بلکہ ہم کر رہے ہیں، اسکرین ٹائم ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہے. اگر اسکن پر گلو لانا ہے، اسکن بہتر کرنی ہے، اور اپنے باقی معاملات بھی بہتر کرنے ہیں، ایون کہ اپنے پھیپھڑے، گردے اور اپنا جگر بھی بہتر رکھنا ہے، تو نیند کا ٹائم یہ رکھنا چاہیے. صحیح. جو لوگ اس سردی کے موسم میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اسکپ کر رہے ہیں، گھر سے نہیں جاتے باہر، وہ بھی جلدی بیمار ہوتے ہیں. اس موسم میں فالج کا اٹیک بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں. سردی میں بلڈ پریشر بہت بڑھ رہا ہے. اس میں وہ یہ بیہودہ لائف سٹائل، یہ سیڈنٹری لائف سٹائل کو میں بیہودہ بولتا ہوں. اس کے لغت میں معاملہ بھی یہ ہے، کھانا کھایا وہیں بیٹھ گئے، تھوڑا سا کام کیا رضائی میں گھس گئے، مطلب تھوڑا بہت ہم نے ایک روٹین دیکھی اور اس کے بعد ہم کمل میں آ جاتے ہیں. اور عام دنوں کی نسبت ان سردیوں میں ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں، پانی کا انٹیک کم کر دیتے ہیں. پانی کا انٹیک بڑھانا ہے، اس سردیوں میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اور چائے کم کرنی ہے، چائے ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے. اس موسم میں ہمیں یخنیوں پر اور کہووں پر شفٹ ہونا چاہیے بجائے چائے کے. وہ اس کے علاوہ جو ایجنگ کے معاملہ پہلے ہم بات کر رہے تھے، نہاتے وقت اگر ایک بالٹی میں ایک چٹکی پھٹکری ڈال دی جائے تو وہ سر سے پاؤں تک فائدہ مند ہے.
اچھا ہاں اسکن کے لیے. اسکن کے لیے مطلب وہ اس موسم میں تو خاص طور پر بڑا زبردست کام کرتا ہے. یا بدل بدل کے کر سکتے ہیں کہ کبھی ہم پھٹکری کا پاؤڈر ایک چٹکی ڈال لیں, ایک چمچ ڈال لیں بڑا چھوٹا والا, یا بیکنگ سوڈا ڈال لیں. بالوں کے لیے بھی ٹھیک ہے, بالوں سے لے کر پاؤں تک, یعنی کہ جو خشکی والے جو معاملات ہیں اس موسم میں, سردی میں خشکی زیادہ ہوتی ہے نا, تو وہ بہت زبردست ہے. اچھا جو ایجنگ لائنز ہیں, فائن لائنز ہیں, رنکلز ہیں, ان کے لیے پکا ہوا پپیتا بہت زبردست ہے. صحیح, اس موسم میں اویلیبل بھی بہت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا زبردست طریقہ ہے, ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ پپیتا اگر کچا لیا جائے اور اس کو دم دیے, اس کا دم گھونٹ دیا, وہ بولا کرتے تھے اس کا دم گھونٹ دیں. صحیح. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کولر وغیرہ یا تھرموس وغیرہ لے لیں جس میں پپیتا آ سکے, اور اس کو 3 دن کے لیے بند کر دیں. یا ایک مٹی کا مٹکا لے لیں اور اس میں پپیتے کو بند کر دیں اور اس کے اوپر لگا کے تو مٹی لگا دیں. 3 سے 4 دن میں اس کا وہ جو دم گھٹ جاتا ہے نا, وہ والا پپیتا وہ لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. بالکل صحیح. اس سے یہ رنکلز اور یہ فائن لائنز اور جو ہے نا ایجنگ والا پروسیس, وہ بڑا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. آج کل پکے وہ امرود آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ, وہ اس کے لیے بہت بہترین ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں میں بتا رہا ہوں, پہلے پپیتے کا بتایا, پھر امرود بھی. یہ لگانے کے لیے بھی امرود آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے, اور یہ کھانے کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. لگانا کیسے؟ وہی اس کا پکا ہوا گودا, ٹھیک ہے, اور اس کو وہی پپیتے کی طرح اس کا دم اگر گھونٹ لیں, ٹھیک ہے, کچے امرود لے کے 3-4 دن اگر اس کے اندر رکھ لیں. یہ میں دم گھونٹنا ہے استاد جی کو اپنے یاد کر رہا ہوں وہ لفظ. صحیح ہے. تو اگر وہ اس طرح سے اس کو پکا لیا جائے تو وہ بڑا زبردست ہے. اچھا آلو کے چھلکے کی چائے جو ہے وہ بہت زبردست ہے اس کے لیے. ہاں چائے, ہاں چائے ہمارے کنسیپٹ آتا ہے دودھ والی چائے کا. کہوہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کسی کو ڈال کے آپ پانی میں بوائل کر لیں تو ہاں جی, بن جاتا ہے, وہ کہوہ بن جاتا ہے. حالانکہ ہربل ٹی چائے مطلب ہاں, تو وہ آلو کے چھلکے تقریباً 1 چمچ کے قریب, چھلکے کو آلو کو پہلے اچھی طرح سے دھو لیں, اور اس کے بعد وہ چھلکے میں ذائقہ بھی بڑا زبردست ہے. کبھی ٹرائی کیجیے گا آپ بھی. ضرور ضرور. یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑا نارمل رکھتی ہے, مطلب نہ یہ لو کرتی ہے بہت زیادہ, نہ اوپر جانے دیتی ہے, بیلنس رکھتی ہے. فلو نزلہ زکام کے لیے بھی بڑا زبردست ہے, اور چہرے کے لیے بہت زبردست ہے, گلو کے لیے بہت زبردست ہے. بڑی شاندار چیزیں آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اسموکنگ اگر چھوڑ دیں تو بہتر ہے, اگر نہیں چھوڑی جاتی اور مطلب کسی وجہ سے, تو اس کا متبادل جو 2-3 چیزیں ہیں وہ اگر کرنا شروع کریں تو اسکن پر بڑے اچھے اثرات آتے ہیں. مطلب سگریٹ نہیں چھوڑی جا رہی تو اس کا ایک بہترین حل ہے کہ 2 بادام لیں, سادے بالکل, مطلب روسٹڈ نہ ہو, اور اس کو چبانا شروع کر دیں. چباتے جائیں چباتے جائیں چباتے جائیں, کھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اندر وہ گتاوا بن جائے گا نا اندر منہ کے اندر, اور وہ جتنی دیر ہو سکتا ہے, جتنی دیر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, مطلب کو کام کریں جیسے چنگم کی طرح اس کو کرتے ہیں. مکمل کرنے کے بعد اسامہ بھائی سگریٹ پئیں, سگریٹ برا لگے گا. اوکے صحیح, مطلب وہ سگریٹ کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اچھا سگریٹ 2 چیزوں کے لیے ہوتا ہے نا, ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے باڈی کو, باڈی مانگتی ہے, اور ایک ہم ویسے مزے کے لیے لے لیتے ہیں کہ تھوڑا سا, اور کچھ عادتاً ہو جاتا ہے. یہ والا فارمولا بادام والا شروع کریں تو وہ سگریٹ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, مزہ نہیں آتا, وہ اس سے وقفے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. میں اپنے پیشنٹس کو یہی بتاتا ہوں کہ آپ اگر پین کلر پر لگے ہوئے ہیں تو پہلے فوری طور پر پین کلر نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے وقفے بڑھائیں. بالکل صحیح. سگریٹ فوری طور پر نہیں چھوڑی جا رہی تو اس کے وقفے بڑھائیں. بالکل ٹھیک. ایسی جگہوں پر جہاں پر ہم ریگولر سگریٹ پیتے ہیں, جس کمپنی میں ہم بیٹھتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں, تو وہ اس کو اوائڈ کریں, بڑھاتے جائیں, اس سے اسکن بہت بہتر ہو جائے گی. باقی تو معاملات ہمارے بہتر ہوں گے ہی, اسکن بہت بہتر ہو جائے گی. آنکھوں کے گرد حلقوں کے حوالے سے بتائیے گا. آنکھوں کے گرد حلقے, ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑتے ہیں صرف نیند کی کمی سے. یہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی پڑتے ہیں, اور یہ آج کل تو اسکرین ٹائم جو ہے نا, یہ آنکھوں کے گرد حلقے کا بہت بڑا سبب ہے. اور نزلہ زکام اور خاص طور میں کیفیت کیرے کی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ پڑتے ہیں, اور آئرن کی کمی سے بھی پڑتے ہیں. صحیح. اچھا آئرن کی بیشی زیادہ باڈی میں آئرن ہو, جذب نہ ہو رہا ہو, ہم کوئی ملٹی منرل لے رہے ہیں پیشنٹ,
اس کی وجہ سے بھی حلقے پڑتے ہیں. صحیح. پہلے تو حلقوں کا ٹریگر جو ہے نا وہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ حلقوں کی وجہ کیا ہے. خواتین میں ایام کے مسائل ہوں تو اس کی وجہ سے بھی حلقے پڑتے ہیں, مطلب بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا بہت کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی پڑتے ہیں. اس کے لیے پینٹ آئل بہت زبردست کام کرتا ہے. اوکے. سادہ بالکل بہت زبردست فارمولہ ہے. رات کو سوتے وقت تھوڑا سا لگا لیں تو حلقے غائب ہونا شروع ہو, لیکن اس کا سبب پہلے دور کر لیا جائے. بالکل صحیح. مطلب اس جس سبب سے ہو رہا ہے تو وہ دور کر لیجیے. اسکرین ٹائم تو ہر معاملے میں اگر اپنا کم کر لیں تو بہتری آتی. نیند پوری ہونا شروع ہوتی ہے, نیند پوری ہونا شروع ہو جائے تو ہلکے اس سے بھی کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کھیرا اور ٹماٹر بڑا آپ کو پتہ ہے بہترین ہے. کھیرا اور ٹماٹر کو جو ملا کر میش کر کے مکس کر کے آپس میں چٹنی ٹائپ جو اس کی بن جائے, وہ اگر حلقوں پر لگائی جائے تو وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. اسی طرح ہلدی کی پیسٹ بہت زبردست کام کرتی ہے. ہلدی کی پیسٹ کو اگر شہد میں ملا لیا جائے, شہد میں بنا لیا جائے نا, وہ ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کی, اور یہ پورے چہرے کی اسکن پر بھی کام کرتا ہے اور حلقوں پر بھی تو بہت زبردست کام کرتا ہے. اور یہ بڑا فاسٹ ہے. یعنی کہ اگر کہیں پارٹی وغیرہ میں جانا ہے, کوئی شادی کے قریب ہے, کوئی عید آ رہی ہے, تقریب ہے, تو اس میں بھی بڑی زبردست کام کرتی ہے. روغن بادام بڑا کام کرتا ہے حلقوں میں, اور روغن بادام اگر خالص ہو, اچھے بادام سے نکلا ہو, تو یہ 2-3 دن میں ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت زبردست ہے. اسی طرح ارکے گلاب کا میں نے گاڑی میں رکھا ہوتا ہے سپرے, مطلب وہ چہرے پورے پہ کر لیتے ہیں. چہرے پر کر لیں, گرمیوں میں خاص طور پہ بڑا مزیدار کام ہوتا ہے, سردیوں میں بھی کرنا چاہیے. ابھی میں اس سے پہلے یہ آیا ہوں تو یہ کر کے آیا ہوں. 2 چیزیں میں اس موسم میں کرتا ہوں کہ ایک گڑ کی ڈلی رکھتے ہیں یہاں پر. صحیح. ریگولر صبح گھر سے نکلتے وقت گڑ کی ڈلی, تو یہ اسموک, راستے کی پولوشن اور نزلہ زکام اس سے بھی وہ اس کو نگلنا نہیں ہے اندر, وہ چوستے رہیں تو وہ بڑا زبردست ہے. اور رات کو نمکین پانی کے غرارے کریں تو اس موسم کے لیے وہ بڑا زبردست ہے. وہ ہم ڈارک سرکل کی بات کر رہے تھے, بس آخری ایک چیز اس میں رہ گئی تھی اور وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے, وہ ہے آلو کا جوس. اچھا. مطلب اس کا رس نکالیں, جوسر میں بھی نکل آئے گا اس کا, یا مینولی بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے. وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے. صحیح. وہ بہت زبردست کام کرتا ہے. وہ بھی اسی طرح رات کو لگا لیا جائے تو وہ 2-3 دن کے اندر اندر وہ بہترین ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیر کرنی چاہیے اس موسم میں, خاص کر جیسے کافی زیادہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں؟ سما بھائی اس موسم میں واقعی بہت ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. میں آپ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, مجھے آج آپ نے موقع دیا ہے. ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر اور فالج اس موسم ان سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. میرا میسیج یہ ہے کہ اس موسم میں اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں. صحیح. وہ آپ سے کچھ مانگتے ہیں تب بھی, اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں بھی کرتے تو تب بھی اس موسم میں خیال رکھیں. اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے پہلے سے اور وہ معالج نے ان کو جو میڈیسن لگا کر دی ہوئی ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کی غذا کا خیال رکھیں, ان کی معاملات کا. وہ ہارٹ اٹیک کی آپ بات کی ہے نا, تو میں یہ میرے ٹاپک نا میرے لیے مشکل ہے تھوڑا سا. میری والدہ کو بلڈ پریشر تھا, ان کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے. تو میں نے زندگی کے 48 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں, مطلب 4 سال ہوئے ہیں ان کو انتقال کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ہم نے ان کی ساری مینجمنٹ جو ہے نا ہربل میڈیسن سے کی تھی. اس موسم میں کیونکہ سردی بڑھتی ہے تو وہ بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہے, شریانوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ہمارا چائے کا انٹیک بڑھ جاتا ہے, پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے, اور غذائیں اس قسم کی ہوتی ہیں. یہ تینوں جو بیماریاں جن کا میں نے بتایا, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک اور فالج, یہ ان تینوں کے ٹریگرز ایک ہی طرح کے ہیں. اوکے. فالج ہوتا ہے جب 2 طرح کا فالج ہوتا ہے, اسکیمک ہوتا ہے, ایک ہیمریجک ہوتا ہے, کہ اگر دماغ کے ایک حصے کو خون کی سپلائی بند ہو, میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, تو وہ یہ والی سائڈ کا فالج ہو جائے گا. اگر بائیں سائڈ پر دماغ کو خون کی سپلائی بند ہو گئی ہے خلیات کو, وہ رائٹ سائڈ کا ہوگا. اور اگر اس رائٹ سائڈ کو سپلائی بند ہو گئی ہے تو لیفٹ سائڈ کا ہوگا. اچھا, وہی ٹریگرز ہارٹ اٹیک کے ہیں, مطلب جو اس موسم میں تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا کام.
اور وہی سارے ٹریگرز بلڈ پریشر کے ہیں. اور بلڈ پریشر اس موسم بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے, اس کے وہ بہت خیال رکھنا چاہیے. بلڈ پریشر کا ایک چھوٹا سا نسخہ, یہ حکیم اجمل خان صاحب کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے. حکیم اجمل خان صاحب اس خطے میں جو طب یونانی پر جدید سائنٹیفک ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی, یہ اس کے بانی تھے, انہوں نے سٹارٹ کروائی تھی. اسرول ہوتی ہے ایک ہمارے ہاں, اس کو چھوٹی چندن بھی بولتے ہیں. صحیح. اسرول اور مگاں فلفل ہوتا ہے, یہ ان کو ہم وزن لے کر اور پاؤڈر کرنے کے بعد صبح اور شام ایک چھوٹی چھوٹی چمچ. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر نارمل رہے گا تو فالج کا خطرہ بھی کم ہوگا, اور بلڈ پریشر نارمل ہوگا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا, ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے اس موسم میں, سردیوں کے خاص طور موسم میں, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ اور یہ جو بیہودہ لائف سٹائل ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل. اور فالج کا ایک اور بڑا حیران کن ٹریگر ہے اسامہ بھائی, جن مردوں میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ فالج کا بہت جلدی شکار ہوتے ہیں. اوکے. تو اگر اعصابی تھکاوٹ ہو رہی ہے, ہر وقت جسم تھکا تھکا رہتا ہے, مطلب تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو رہی ہے, یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریکٹائل ڈسفنکشن ہے, تو پیشنٹ بالکل فالج کے قریب ہے. اس موسم میں تو خاص طور پر اگر گال پھڑپڑاہٹ آ رہی ہے, آنکھوں میں ہلکی ہلکی پھڑپڑاہٹ آ رہی ہے, یا تھوڑی دیر ایک جگہ بیٹھنے سے سر میں سرسراہٹ فیل ہوتی ہے, تو یہ فالج کی ابتدائی علامات ہیں. بالکل. اپنے آپ کو بچائیں. یہ فالج سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ معذور کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے بڑوں نے یہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. بس یہ تو باقی معاملات تو زندگی کے چلتے رہتے ہیں. اگر یہ دایاں, اور یہ ایک متھ ہے کہ دل والی سائڈ کا فالج زیادہ خطرناک ہوتا ہے, حالانکہ اس والی سائڈ کا جو فالج ہوتا ہے نا, یہ اس سائڈ سے ہوتا ہے نا, تو یہی زبان کو اور ہمارے بولنے کی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے. جس کو دایاں سائڈ کا فالج ہوتا ہے اس کی زبان بند جلدی ہوتی ہے, پہلے بند ہوتی ہے. تو وہ دونوں چیزیں دھیان رکھنی چاہیے. اور فیمیل میں آج کل پی سی اوز بہت زیادہ ہیں. جو پی سی او کی شکار خواتین ہیں ان میں بھی فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ہاں جی, وہ کرنا چاہیے. اچھا ساما بھائی, ایک پیشنٹ آیا میرے پاس, انہوں نے ہمارے مینیجر کو فون بھی کیا کہ جی میں جس وقت آؤں تو مجھے ویٹ نہیں کروانا اور یہ نہیں کرنا. تشریف لائے وہ جس وقت کلینک میں, تو انہوں نے بیٹھے, تو میں بیٹھتے ساتھ ہی میں نے ان کا نام پوچھا, اور میں نے کہا جی آپ فری لانسر ہیں؟ کہتے جی میں فری لانسر ہوں. کہتے جی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے انہیں بتایا, میں کہا جی آپ پوری بات کریں, آپ کو آج کس لیے تشریف لائیں, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ فری لانسر ہیں. آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانے لگا ہوں. بالکل صحیح. کہ فری لانسر پیسے زیادہ کما رہے ہیں باقی لوگوں کی نسبت, لیکن یہ اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. راتوں کو جاگنا, شیو نہ کرنا, صبح کہیں پراپر جانا نہیں. ایک پروجیکٹ اگر دینا ہے تو وہ 4-5 دن جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. ان کا لائف سٹائل اس میں کھانا جو ہے نا وہ کوئی ٹائم پر نہیں رہتا, سونا ٹائم پر نہیں رہتا. دو چیزیں جو ہیں نا اہم چیزیں, جیسے میں پہلے بھی عرض کیا اس میں کہ جو عشاء سے تہجد تک کی نیند نہیں پوری کرتا, تو اپنی آدھی زندگی تو وہ اپنی داؤ پہ لگا دی, اس نے اپنی صحت داؤ پہ لگا دی. پھر یہ جو فری لانسر ہیں ان کا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا پراپر, اور وہ سنیکنگ کرتے رہتے ہیں, مطلب اپنی بھوک کو بہلاتے رہتے ہیں, آگے چلتے رہتے ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ فری لانسر زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اوکے. اور ڈپریشن کینسر سے بڑا مرض ہے. ڈپریشن خطرناک ترین مرض ہے. سر سے لے کے پاؤں تک کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو ڈپریشن کنٹرول کر رہا ہے. آئی بی ایس ہے, ایچ پیلوری ہے, مطلب جو اس طرح کی معاملات ہیں, گردے خراب ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, مطلب جو ہم پہلے بات کرتے ہیں اسٹروکس وغیرہ جو آ رہے ہیں, تو وہ اس کے پیچھے ڈپریشن ہے. اور فری لانسر 90% لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنا کمائیں اپنی صحت پر لگائیں, اور اپنا ایک روٹین بنائیں. مطلب اٹھنے سونے کبھی کبھار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سونے کی, جاگنے کی اور روٹین بنائیں. اور اگر آپ نے ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے, فری لانسر اگر گھروں میں بھی کام, ورک فرام ہوم بھی کر رہے ہیں نا, تو تب بھی اس طرح سے تیار ہو کے بیٹھیں اپنی ورک پلیس پر, جہاں پر بھی کام سٹارٹ کرنا ہے, جیسے آپ آفس جاتے ہیں.
اس سے ایک آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ایک نیا پن آتا ہے. اس وقت پراپر ناشتہ کریں, اسی طرح پراپر لنچ کی بریک کریں, اسی طرح پراپر نماز کی بریک کریں, تھوڑی بہت واک کریں, اس کے بعد دوبارہ کام شروع کر دیں, تو آپ اس سے بہت بھلے چنگے ہو جائیں گے. فری لانسر جو ہے نا 50-60% جو ہے نا ریسرچ کے مطابق مردانہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں. وہ یہی وجہ ہے, اس کے پیچھے لائف سٹائل اور ڈپریشن. اور بہت سارے فری لانسرز ایسے ہیں. فری لانسر کو میں صرف آئی ٹی پر کام کرنے والے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب وہ لوگ بھی جن کی روٹین نہیں ہوتی پراپر, اس میں فوٹوگرافر بھی ہیں, آئی ٹی والے لوگ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, میڈیا کے لوگ بھی ہیں, مطلب ٹریول کے لوگ بھی ہیں, مطلب اس طرح کے بھی ہیں نا جو کہ 3-4 دن 8 دن کام کیا اور پورا مہینہ چھٹی پر ہوتے ہیں اس طرح سے. تو ان لوگوں کو بھی جو اگر وہ چھٹی پر بھی ہیں تو ایک روٹین بنانی چاہیے سونے جاگنے کی, کھانے پینے کی, تو وہ بیماریوں سے بچے رہیں گے. بالکل صحیح, بہت زبردست آپ نے میسیج دیا ہے, یہ زبردست. اچھا یہ بتائیے گا مجھے حکیم صاحب کہ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں اس کا بھی کوئی علاج, کوئی اس کا بھی طریقہ ہے؟ بالکل. اچھا خراٹے ایک ایسا مرض ہے کہ وہ پیشنٹ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں خراٹے لیتا ہوں, پھر ریکارڈ کر کے سناتے ہیں. جو ہے خراٹے والا پیشنٹ اگر چاہے مان جائے کہ میں خراٹے لیتا ہوں اور وہ ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے بہت بہترین حل ہیں. اوکے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حیرت والی بات ہے. خیر ہاسٹل میں تو پانی کی بالٹی ڈال دیتے تھے تو تاکہ صبح تک وہ بندہ خراٹے نہ لے اور باقی لوگ کرتے رہے. خراٹے آتے ہیں ڈپریشن والے پیشنٹ کو. نوٹ کیجیے گا, ایک تو جو جن کے ناک کے حدود کا معاملہ ہو, گلے کا معاملہ ہو, یا گرڈ گیسٹرو ایسوفیگس ریفلیکسز ڈیزیز ہو, یہ لوگ بھی خراٹے لیتے ہیں. اچھا چھوٹی عمر کے لوگ اس کی نسبت بڑی عمر کے لوگ زیادہ خراٹے لیتے ہیں. اس کا ایک ڈیپ سلیپ میں جاننے کے بعد خراٹے جو شروع ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو جو بھی پارٹنر ہے, جو روم میٹ ہے, جو ایک چھوٹا سا کام کریں نا, ان کو ہاتھ لگا دیں یا چٹکی کاٹ دیں, مطلب لیکن ان کی نیند خراب نہ ہو. تو اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ بیوی نہ ہو, مطلب نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. وہ آپ خود ہوں گے. یہ ڈسکلیمر ہے جی پہلے. اگر آپ نے خراٹے سے جگانا ہے تو وہ بیوی کو نہیں جگانا, باقی یہ باقی سب لوگوں پر کر سکتے ہیں. ہلکا سا ہاتھ لگا دیں تو وہ ڈیپ اس کی پیشنٹ کی نیند خراب نہیں ہوتی لیکن خراٹے بند ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ اس سے روٹین بنانا شروع کریں تو ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ جو چیز اس کے ٹریگرز ہیں, جو اگر ان کو جو پرابلم ہے, اگر وہ تیزابیت ہے تو وہ ختم کریں, ڈپریشن اگر میں ہے پیشنٹ تو وہ ختم کریں, اسٹریس والا معاملہ ہے تو وہ ختم کریں, اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ کا ایشو ہے, مطلب جس کی وجہ سے ناک بند ہوتی ہے رات کو, تو وہ کریں. اور یہ مچھروں والی جو لگاتے ہیں نا لوگ سونے سے پہلے, کوائل بولتے ہیں جو دھوئیں والی جو ہوتی ہے, وہ دھواں بھی جو ہے نا پرابلم کرتا ہے, پھر وہ رات کو خراٹے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کے لیے علاج بہترین سرسوں کا تیل ہے. ناک میں سادہ, ایک ناف میں اور ایک ناک میں, اور دونوں میں گرم کر کے ڈالنا ہے. تھوڑا سا گرم کر کے ایک چمچ کو چاہے گرم کر لیں تو دونوں ناک میں ڈال. اس میں تو کہتے ہیں پیٹ بھی کم ہوتا ہے اور بھی بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. بہت فائدہ مند ہے یہ, بہت فائدہ مند ہے یہ. اور اسی طرح سے سرسوں کے تیل کی اگر آپ تلیوں پہ ہاتھوں اور پاؤں کی مساج کریں تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ نیند بڑی اچھی اور بڑے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. بہت اچھے, بہت. سرسوں کا تیل خالص جو ہے نا, یہ لگانا بھی فائدہ مند ہے, پینا بھی فائدہ مند ہے, کھانا بھی فائدہ مند ہے. مطلب یہ ناف والا فارمولا اور جو تلیوں والا فارمولا آپ نے بتایا, یہ تو بہت ہی زبردست ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا اس میں نا خراٹے میں ایک یہ تمام جو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا خراٹے کے, یہ اسباب ہیں. سبب کوئی بھی ہو, ایک چٹکی خشخاش لیں. بالکل. اچھا اس کو نا 5 منٹ پانی میں بھگو دیں پہلے, چٹکی خشخاش کو, اور وہ تھوڑی سی ذرا وہ نرم ہو جائے تو وہ اس کو چمچ کے ساتھ کھا کے اور نیم گرم دودھ پلا دیں پیشنٹ کو, اور یہ 1-1.5 ہفتہ کریں تو خراٹے بند ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت مقوی ہے, نزلہ زکام کے لیے بھی خشخاش بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا اس میں خیال یہ رکھنا ہے خشخاش تازہ ہو. اب سوال یہ ہوگا کہ یہ تازہ اور باسی کا کیسے پتہ لگے گا؟ وہ خوشبو سے پتہ لگ جاتا ہے. جو تازہ خشخاش ہوگی اس کی خوشبو ذرا تھوڑی سی تیز ہوگی, اچھی ہوگی, اور جو باسی ہوگی اس میں تھوڑی سی مہک
اور طرح کی ہوگی نا, ہمک ٹائپ ہوگی تھوڑی سی. تو تازہ خشخاش لے کر یہ کریں تو انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے, دعائیں دیں گے. بالکل صحیح ہے. آخر میں سپر فلو کے بارے میں بتائیے گا. سپر فلو اور عام فلو میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی, ایک عام فلو ہوتا ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے ریگولر سردیاں آنے سے, موسم چینج ہونے سے. اس میں جو عام فلو ہوگا اس میں ناک بہے گی. اور جو سپر فلو ہوتا ہے یہ انفلوئنزا کا ہی نیا ویریئنٹ ہے. صحیح. تو جو کہ یو کے سے تباہی مچا کے پاکستان میں آیا ہے. اور آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں اس معاملے میں کہ ہماری ہاسپٹلس میں, حالانکہ NIH نے بتایا ہے کہ 4.25 لاکھ لوگ ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں, لیکن آپ لاہور کے تمام ہاسپٹلس دیکھ لیں, کہیں پر کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے. تو آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں. سپر فلو اور عام فلو کا جو فرق ہے نا, پہلے اس کو سمجھ لیں, اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ سپر فلو ہو گیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے میں وہ بھی بتا کے جاتا ہوں. جو عام فلو ہوگا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہوتا ہے اس میں ناک بہہ رہی ہوتی ہے, اور جو سپر فلو ہوتا ہے اس میں ناک بہہ نہیں رہی ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ جو عام فلو ہوگا اس میں بخار کم ہوتا ہے, ہلکا 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 بخار ہوتا ہے, اور سپر فلو میں بخار ایک دم تیز ہو جاتا ہے, 102 103 تک 103 تک چلا جاتا ہے. اور تیسرا اس میں شیورنگ ہوتی ہے. سپر فلو میں شیورنگ ہوتی ہے اور اس میں شیورنگ نہیں ہوتی. اور سپر فلو بچوں میں اور بزرگوں میں یہ نمونیے کی طرف چلا جاتا ہے. جو ڈیتھ ہو رہی ہیں جو زیادہ وہ نمونیے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور یہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے اس سے بچاؤ کا بڑا سادہ سا فارمولا ہے, بہت سادہ سا ہے. مطلب گھر میں سے نکال کے آپ نے ادرک لینا ہے, لونگ لینی ہے, دار چینی لینی ہے. ادرک, لونگ, دار چینی ہم وزن لے کر 1.5 کپ پانی کے اندر آپ نے ایک چٹکی, وہ تینوں کا ایک چٹکی لینی ہے, اور 1.5 کپ پانی میں کو اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے ہلکی ہلکی آنچ پر. اور چینی, گڑ یا شکر وہ مکس کر لیں, اس کے اندر پکانا ہے. یہ بڑا اہم بات ہے کہ اس میں بعد میں ایڈ نہیں کرنی چینی, گڑ یا شکر جو بھی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے, اگر پیشنٹ ڈائبیٹک نہیں ہے تو اسی کے اندر پکانا ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں آپ نے نہیں لینی تو اس کو جب یہ کہوا تیار ہو جائے تو اس میں شہد شامل کر لیں. یہ اپنی روٹین بنا لیں, سپر فلو انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا. بہت زبردست. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, اتنی شاندار آپ نے ہمیں نسخے اور فارمولاز بتائے ہیں جو ہر گھر میں ظاہر ہے کہ یہ بیماریاں, یہ چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین, میرے لیے بھی لرننگ کے لیے بہت کچھ تھا, مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. لائف سٹائل مینجمنٹ, کوئی آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر بلوا لیجیے, آپ حکمت سے کسی کو, طب سے کسی کو بلوا لیجیے, ہومیوپیتھک بلوا لیجیے, اس پہ سب کا کنسنسس ہے کہ آپ کا لائف سٹائل مینج ہونا چاہیے. لائف سٹائل آپ کا بہتر ہونا چاہیے جس میں سونے جاگنے کی اوقات, جس کے اندر پراپر نیند لینا, جس کے اندر واک کرنا, جس کے اندر اپنے جسم کو ورزش میں رکھنا, جنک فوڈ سے پرہیز کرنا, کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنا, تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو آپ اپنا لیجئے تو آپ 50% تو بیماریوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے, اور جن بیماریوں کا آپ شکار ہیں وہ بھی ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی, چاہے وہ سکن کی ہیں, بالوں کی ہیں, آپ پہ گٹ کی ہیں, آپ کے باقی معاملات کی ہیں. تو اپنے لائف سٹائل کو بہتر کیجیے. ہم جتنے بھی پروگرامز کرتے ہیں اس کے اندر جہاں پہ آپ کو فارمولاز بتاتے ہیں وہاں پہ آپ کو لائف سٹائل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.